پہلا سوال یہ اہل تشیع جو اخباری مسلک ہے، پہلے مجھے ڈاؤٹ تھا کہ آپ اخباری ہیں یا نہیں، مجھے آپ کی انہی کلپ سے کلیئر اخباری مسلک، تو یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک ختم نبوت و ختم رسالت کا درست شرعی مفہوم کیا ہے، اور اہل سنت کا جو روایتی ختم نبوت و ختم رسالت کا مفہوم ہے، کیا وہ آپ کے موقف سے کچھ ٹکراتا ہے یا ایک ہی ہے؟ اچھی بات ہے، بہت مہربانی آپ۔ پہلی بات تو میں کلیئر کر دوں، بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھائی ہم اخباری نہیں ہیں، ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ بھائی نہ ہم اخباریوں سے دشمنی نہیں ہے، اخباری ہمارے بھائی ہیں، اصولی بھی ہمارے بھائی ہیں، نہ میں اصولی ہوں نہ اخباری ہوں، میں اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا ماننے والا ہوں، جو احادیث میں موجود ہیں میں ان کا اتباع کرنے والا ہوں، جو ان کا فرمان ہے میں اس کو دین سمجھتا ہوں، جو ان کا فرمان نہیں ہے وہ دین کا جزء نہیں ہے، یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا فروع میں اصول میں یہی میرا دین ہے۔ مجھے تقلید اور اجتہاد پہ اعتراض ہے، لیکن میں آپ کو اخباری نہیں کہلاتا، پہلی بات تو یہ ہے۔ اچھا، دوسری بات، آپ نے کچھ یہ مولوی اسحاق صاحب اور آپ حضرات کی جانب سے ہم بہت دیکھتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہم السلام منصوص من اللہ ہونی چاہیے، بات ہے بھی صحیح، منصوص من اللہ ہونی چاہیے، ہمارا عقیدہ بھی ہے، ادعا بھی ہے کہ منصوص من اللہ ہے۔ تو مولوی اسحاق صاحب جو فرماتے ہیں کہ شیعوں کے پاس ان کی امامت پہ کوئی نص نہیں ہے، ان سے مراد کیا لیتے ہیں؟ انہوں نے شیعہ کتابیں دیکھی ہیں، ان کے اتنے نصوص جو ہمارے کتابوں میں بری پڑی ہیں، متواتر ہیں، یہ کیسے کہتے ہیں کہ شیعوں کے پاس نص نہیں ہے؟ مجھے یہ بات مجھے سمجھ نہیں آئی، ان کا یعنی شاید وہ ان کا مقصود کچھ اور ہے جو مجھے سمجھ نہیں آیا، یا شاید انہوں نے شیعہ کتابوں کو دیکھا نہیں۔ آپ مجھے سمجھائیں ان کا پوزیشن کیا ہے اس مسئلے میں۔ سر میری معلومات کی حد تک تو اہل تشیع سے ان کی جتنی اٹھنا بیٹھنا رہا ہے شاید اہل سنت کے ساتھ بھی اتنا نہ رہا ہو۔ وہ یہ جو مجھے ان کا موقف پتا ہے، جو مطلب ہے جو میں نے ان سے سنا ہے، پلس ان کی ویڈیو بھی اویلیبل ہے امامت کے اوپر لیکچرز میں، ان کا موقف یہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ جو عقیدہ ہے نا امامت منصوص من اللہ، یہ اہل تشیع کا ایک ایسا عقیدہ ہے کہ اس پر ان کے پاس نص اس طرح سے نہیں ہے کہ کوئی ایک تو قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی واضح آیت ایسی نہیں ہے ان کے پاس جیسے نبوت اور رسالت پر ہیں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا جلمی صاحب سے آج بھی بلکہ گفتگو ہو رہی تھی، وہ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یار میرا تو یہ موقف ہے کہ اس میں نا اس قسم کی کوئی آیت اہل تشیع ہمارے بھائیوں کے پاس نہیں ہے کہ جو اس طرح ہونی چاہیے کہ جیسے نبوت اور رسالت کے بارے میں بالکل کلیئر ہے۔ بلکہ اس کی مثال انجینئر صاحب تو ایک اور بھی دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک جاہل مطلق شخص بھی اگر قرآن مجید فرقان حمید کو کھول لینا تو وہ یہ چیز کلیئرلی سمجھ سکتا ہے خود، بغیر کسی مفتی کے، عالم کے، محدث کے، آپ جیسے کسی مناظر کے سمجھانے کے کہ بھائی نبوت ایک چیز ہے، ایک رسالت چیز ہے، اور یہ نبی ہوتا ہے، ایک عہدہ ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جو یہ امامت منصوص من اللہ کا عقیدہ ہے نا، یہ نہیں سمجھ آتا ہے عام شخص کو نا۔ اور ایک دوسری چیز، یہ ساکھ صاحب ایک دعویٰ کرتے تھے، یہ دعویٰ کرنے کی پوزیشن میں نہ میں ہوں نہ انجینئر محمد علی مرزا، کیونکہ ہم تو سچی بات ہے کہ اس معاملے میں جہل مطلق ہے، نہ صرف میں ہوں بلکہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا بھی اس میں زیرو نالج ہے، صاف سی بات ہے۔ تو ساکھ صاحب نے البتہ کتابیں کھنگال دی تھی، پورے دفتر پڑھ لیے تھے جو ان کے شاگرد بھی بتاتے ہیں، جو وہ خود بھی بتاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میری معلومات کے مطابق، یعنی مفتی ساکھ کی معلومات کے مطابق، اہل سنت تو چھوڑ دیں، اہل تشیع کی کوئی ایک صحیح سند روایت بھی ایسی نہیں ہے جس میں ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے باقاعدہ نام یا ان کی امام منصوص من اللہ ہونے کا ذکر ہو۔ تو اس پہ میں نے بھی ان سے اعتراض کیا تھا کہ یہ بڑی عجیب سی آپ مفتی صاحب بات کر دیتے ہیں، آپ اگر یہ بات کر دینا کہ اہل سنت میں نہیں ہے تو پھر تو سمجھ آتی ہے، لیکن وہ کہتے تھے یار یہ بات میں نے زندگی گزر گئی، ابھی یہ وہ ایگزیکٹ ان کے الفاظ نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے میں غلط کہہ رہا ہوں گا، لیکن اب ظاہر وقت گزر گیا ہے، لیکن اسی قسم کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ وہ کیا کرتے تھے کہ مطلب ہے زندگی گزر گئی ہے، نہیں ہے ان کے پاس۔ پھر مجھے یاد پڑتا ہے کہ انٹرنیٹ پہ نا ایک بھائی ہوتے تھے نادر زویری، پتہ نہیں آپ کا ان سے رابطہ ہے یا نہیں، revivingalislam.com کے نام سے ان کی ویب سائٹ تھی، نادر زویری نام کے بھائی تھے، اور ان کی ویب سائٹ تھی revivingalislam.com نا۔ تو وہ اہل تشیع سے کچھ حد تک، جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ کسی حد تک وہ اختلافات بھی رکھا کرتے تھے نا، یہ علم حدیث کے حوالے سے، یا جو عوام الناس میں یا میرے جیسے عام جاہل شخص کے جو نظریات ہیں ان سے اختلاف بھی رکھتے تھے۔ تو ان کی ویب سائٹ تھی جس پہ وہ علم حدیث رجال وغیرہ نا اہل تشیع کی کافی بحث کرتے تھے، کیونکہ ہم نے تو یہ زیادہ اہل حدیثوں کو کرتے دیکھا ہے۔ ان سے جب میں نے یہ بات پوچھی تھی نا تو انہوں نے ایک روایت پیش کی، اب وہ روایت اس وقت مجھے یاد نہیں سچی بات، جس میں 12 ائمہ کرام علیہ السلام کے نام موجود تھے۔ تو جب میں نے مفتی ساکھ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں یہ بات ان سے کی کہ مفتی صاحب انہوں نے یہ روایت پیش کیا، تو وہ بڑے حیران ہوئے، انہوں نے کہا میری تو زندگی گزر گئی، شیعہ مجتہدین کے ساتھ، شیعہ مناظرین کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے آج تک کوئی روایت نہیں کر سکا، یہ کہاں سے روایت آ گئی؟ اور پھر مجھے یاد آتا ہے کہ شاید میں نے، اب یہ میں تھوڑا سا بول رہا ہوں، شاید میں نے مودی زبیر علی زئی صاحب کو بھی یہ روایت پیش کی تھی، تو انہوں نے شاید کوئی اس قسم کی بات کی تھی کہ اس کے اندر بھی سکم موجود ہیں، علم حدیث اہل تشیع کے مطابق بھی یہ روایت صحیح ثابت نہیں ہوتی۔ یہ گزارش ہے، فون پتہ نہیں، کیمرہ دور رکھیں، کیمرہ ضرور دور رکھیں، ہاں یہ بہتر نظر آتا ہے اس طرح، بہت مہربانی۔ بہرحال میں اس میں مجھے کوئی پتہ نہیں ہے سر کہ آپ کیا روایات ہیں یا نہیں ہے، لیکن یہ ان کا دعویٰ تھا اسحاق صاحب کا۔ دیکھیں میں شیعہ اور آپ کے جماعت کے درمیان جو اختلافات ہیں مسئلہ امامت پہ، اس مسئلے میں کافی میں نے تحقیق کی ہے، اور میرے اس مسئلے پہ بہت سارے تقریرات ہیں اور بہت سارے گفتگو ہیں جو علماء کے ساتھ، آپ کی جماعت کے علماء کے ساتھ میرے مناظرات ہیں مختلف زبانوں میں۔
تو ان آپ کے علماء کے کتب میں نے کنگالے ہیں، دیکھے ہیں جو ہمارے مذہب کے خلاف انہوں نے لکھے ہیں، جیسے ابن تیمیہ صاحب کا کتاب ہے. لیکن یہ مجھے انوکھا بات کہ شیعوں کے پاس اس طرح کی حدیث نہیں ہے جو مسئلہ امامت پہ ہو، یہ صرف آپ کے گروپ کی سے سنائی دے رہا ہے. یعنی جو مشہور معروف جو لوگ ہیں جنہوں نے مذہب شیعہ پہ اعتراض کیا ہے، محدث دہلوی نے تحفہ اثنا عشریہ لکھا ہے، ابن تیمیہ نے منہاج السنہ لکھا ہے، اور اس طرح کے آج کے دور میں جو مختلف وہابی علماء ہیں شیعوں کے خلاف انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی. ان میں وہ ادعا نہیں کرتے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ شیعوں کے پاس احادیث بہت زیادہ ہیں، اور نہ ہمیں یہ کبھی چیلنج ملا یعنی واقعا کہ آپ تم اپنی کتاب سے 12 اماموں، کیونکہ یہ بہت آسان ہے ہمارے لیے اپنی ہی کتابوں سے صحیح احادیث کے ساتھ، بلکہ متواتر احادیث کے ساتھ 12 اماموں کے امامات اور ان کی عصمت اور ان کا علم، یہ ان کی وراثت، یہ ثابت کرنا بہت آسان ہے ہمارے لیے کیونکہ اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں. تو مجھے تعجب ہے کہ مولوی اسحاق صاحب یہ کیسے ادعا کر سکتے ہیں کہ شیعوں کے پاس حدیث نہیں ہے، کیونکہ ہماری کتابوں میں حدیث بہت زیادہ ہے. ایک دفعہ نے آپ نے یہ کہا تھا نا، یہی بات تو میں نے آپ کے فیس بک پہ میں نے آپ کے سوال کے جواب میں ایک کتاب ہے اثبات الہداۃ بالنصوص والمعجزات، اثبات الہداۃ ائمہ طاہرین ہادیوں کا اثبات کرنا نص اور معجزے کے ساتھ. تو اس کتاب کے صرف میں نے کچھ فہرستیں آپ کو دکھائے تھے، ابواب چیپٹرز کے نام کہ ہمارے پاس کتنے حدیث ہیں کہ ہر چیپٹر میں کئی ایک احادیث موجود. تو اگر آپ کتاب کافی میں یہ بھی کہ صحیح حدیث کیا ہوتی ہے اور صحیح حدیث کیا نہیں ہوتا، یہ بھی کوئی مسلم بات قرآنی آیت یا قرآنی یہ روایت سے ثابت تو نہیں ہے کہ نص سے ثابت ہو. یہ خود مسئلہ متنازع فی ہے کہ صحیح حدیث کیا ہے اور ضعیف حدیث. بہرحال ہمارے پاس یہ بات متواتر ہے. یعنی اگر کسی وقت آپ جاننا چاہیں اسی موضوع پر تو ہم آپ اپنے کتب سے جو اصطلاحی صحیح حدیث ہے جو مشہور و معروف ہے کہ مثلا روایت سب ثقات ہوں، توثیق شدہ ہوں اور اس میں کوئی انقطاع نہ ہو، تو اس لحاظ سے بھی دیکھیں تو ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. اور اگر اس سے بڑھ کر کہ ایسے احادیث جو قطعی الصدور ہوں، ان میں ایسے قرائن ہوں تواتر کے لحاظ سے مثلا ثابت ہو یا کوئی اور ایسے شواہد و قرائن ملیں کہ قطعی الصدور، دونوں لحاظ سے ہم اس آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس احادیث کے ہمارے مذہب میں کوئی کمی نہیں ہے. بات رہی کہ قرآن مجید میں، کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی بات ہو کہ اس سے امامت ثابت ہو جائے. دیکھیں میں نے قرآن مجید کے متعلق میرے بہت ساری تقریرات ہیں عربی زبان میں اور فارسی زبان میں، لیکن اردو زبان میں میری کوئی شاید تقریر نہیں ہے. مولوی اسحاق بھی صاحب اس بات کو شاید انہوں جانتے ہیں، اب مجھے نہیں معلوم، دنیا سے گئے، ان کو اس بات پہ توجہ رکھتے تھے، ان کے نوٹس میں طے نہیں تھا کہ یہ شخص کہ آپ مجھے قرآن سے کوئی آیت دکھائیں کہ جس میں 12 اماموں کے نام موجود ہوں. اس کے کئی ایک جواب ہیں. ایک جواب ہمارا یہ ہے کہ تم اپنے فرقے کے روح سے تم عدم نقصان قرآن پہلے ثابت کرو. آپ جو مولوی صاحب کا جو فرقہ ہے، آپ لوگ جو اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہو، جو ابو بکر عمر عثمان اس کی خلافت پہ ہم سے اختلاف ہے، آپ اپنی مذہب کی روح سے پہلے قرآن کی عدم نقصان کے قرآن میں سے آیات نہیں کٹے گئے اس کو ثابت کریں. کیونکہ ہمارے پاس بے تحاشا بخاری مسلم اور دور جانے کی بات بھی نہیں ہے، جو آپ کے نزدیک اجماعی ہے اس کے روح سے ہم ثابت کریں گے آپ کے لیے کہ قرآن بہت ناقص ہے آپ کے مذہب کے روح سے. اور یہ بھی نہیں کہ گڑبڑ کر کے، یہ بھی نہیں کہ ہم یہ مثلا یہ خطابت کے ذریعے سے اور ایسے احادیث کا غلط ترجمہ کر کے نہیں، واضح الفاظ جو آپ کے وہ جو معزز صحابہ ہیں، عمر ہیں، عائشہ ہیں، عثمان بن عفان ہیں، عبداللہ بن مسعود ہیں، ان کے کلمات کی روح سے ہم آپ کو دکھائیں گے قرآن بخاری مسلم سے. یعنی اکثر قرآن ضائع ہو چکا ہے. یہ شاید آپ کو دھچکا لگے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بخاری مسلم سے یہ شیعہ کیسے، میں آپ کے لیے ثابت کر دوں گا، لیکن اس کے لیے وہ وقت چاہیے، تقریر لمبی ہوگی، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے اس میں آپ کو میں مختلف احادیث دوں گا، وجہ استدلال دکھاؤں گا اور وہ کوئی رد نہیں کر سکے گا. سے مثلا ثابت ہو یا کوئی اور ایسے شواہد و قرائن ملیں کہ قطعی صدور، دونوں لحاظ سے ہم اس آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس احادیث کے ہمارے مذہب میں کوئی کمی نہیں ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ پہلے ثابت کرو کہ آپ کے دین میں ایسے ان چیزوں کا آپ شیعوں پہ جو تانا لگایا جاتا ہے کہ شیعہ قائل بالتحریف ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے شیعہ بھائیوں، جو بھی آپ سے کہے کہ تم شیعہ قرآن تحریف کے قائل ہو تو ان سے یہی جواب کہتے ہیں کہ قرآن کے متعلق، تحریف قرآن کے متعلق ہمارا وہی قول ہے جو ابو بکر کا ہے، جو عمر کا ہے، جو عائشہ کا ہے. اگر کوئی قائل بالتحریف، قائل بالنقصان کا قول یہ باعث کفر ہے تو تم خود پہلے ان کا جواب دے دو. پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن اگر آپ کے نزدیک بری طرح ناقص ہے، مثلا ایک کتاب ہے اس کے 90 صفحے غائب ہو چکے ہیں، 100 سے 80 صفحے نہیں ہیں، تو اگر کوئی شخص ہم سے مطالبہ نہیں کر سکتا کہ باقی 20 صفحوں میں آپ کسی چیز کو ثابت کریں، کیونکہ جو ضائع ہو چکا ہے اس میں بہت کچھ ہوگا جو نہیں ہے، اور یہ آپ کے مذہب کے موازین کے متعلق میں بات کر. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جب بھی کوئی شخص چاہے ہم قرآن کی روح سے ثابت کریں امامت، ہم حاضر ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں تفصیل کی ضرورت ہے، وقت کی ضرورت ہے. اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے وہ اوصاف قرآن مجید میں آئے ہیں،
اسم اگر آتا ہمارا موقف ہے، اگر اسم آتا تو اسم سے تو کچھ نہیں بنتا دنیا میں. مثلا جعفر تو بہت ہے، اگر قرآن میں ایسی ہوتی آیت کہ آپ کا چٹا امام جعفر ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام ہے، تو خدا جانتا ہے مسلمان ہر ایک گھرانہ اپنے بچے کا نام جعفر رکھتا ہے اس زمانے میں، آج تک رکھتے. اور کتنے لوگ ادعا کرتے ہیں کہ یہ جعفر وہی جعفر ہے، یہ جعفر وہی جعفر ہے جس کا قرآن میں آیت موجود ہے کہ یہ آپ کا امام ہوگا. کسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لا نبی بعدی، ایک شخص آیا اس نے کہا میرا نام لا نبی بعدی، اس نے کہا میرا نام لا ہے تاکہ وہ اپنی نبوت ثابت. اگر اس طرح نام سے اوصاف وہ قرآن مجید نے بتایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ان آیات کی روح سے، آیے اولو الامر کی روح سے ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی آیے اعطاء خاتم رکوع میں انہوں نے انگوٹھی دیا، اس کے روح سے ہم ثابت کریں گے کہ قرآن کی روح سے اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت ثابت ہے. لیکن اس کے لیے وقت کی ضرورت ہے. اگر کبھی آپ چاہیں تو ہم اس موضوع پہ تقریر کر سکتے ہیں اور آپ کو دکھا سکتے ہیں. بہرحال ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اگر آپ ادامہ دینا چاہیں.